اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم بھائیو، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں یہ ہے کہ سمجھانا کس طرح سے چاہیے، سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یا ڈنڈا لے کر اس کے سر میں مارو اور پھر اسے کہو کہ یہ کام اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کا انداز سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، یہ عوام الناس کو زیب نہیں دیتا۔ ہاں، علماء کرام، چونکہ علماء کرام کا منصب ہی ایسا ہوتا ہے، تو بعض اوقات علماء کرام جو ہے وہ شدت کے ساتھ بھی سمجھا سکتے ہیں، سختی کے ساتھ بھی سمجھا سکتے ہیں، اور یہ انداز بعض بھائیوں پر اثر بھی کرتا ہے۔ لیکن عوام الناس جس طرح سے میں ہوں، تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ چاہیے کہ ہم نرمی کے ساتھ سمجھائیں اور حکمت کے ساتھ سمجھائیں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، تو جہاں سے جو ہے وہ ملے اسے پا لینا چاہیے۔ تو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا چاہیے۔ تو ہمارا اسی طرح سے ایک مبلغ بھائی جو ہے وہ اپنے کسی انکل کے گھر میں گیا، تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ انکل بڑی عمر کے بندے تھے، تو اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں جو ہے وہ کہے کہ انکل اٹھیں نماز پڑھیں یا نماز کے لیے چلیں۔ تو اس نے حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کو اس طرح سے عرض کی کہ انکل نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو میں مسجد میں جو ہے وہ نماز کے لیے مجھے جانا ہے، تو میں نماز کے لیے چلتا ہوں، نماز پڑھ کے آؤں گا انشاءاللہ۔ اب انکل جو تھے ان کا جوان بیٹا، اسی جو کزن تھا اس کی عمر کا ہی بیٹھا ہوا تھا، تو انکل کو بڑا جوش چڑھا۔ انکل نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اٹھو، تم بھی بھائی کے ساتھ مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب بیٹا یہاں میں یو کے میں جو ہے وہ پیدا ہوا، یہاں پہ ہی پلا بڑا، اور اس کی تربیت بھی کچھ بس دنیاوی حساب سے تھی، تو وہ باپ کو مخاطب کر کے رہنے لگا کہ ابا اگر نماز اتنی زیادہ ضروری ہے تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، اور قریب تھا کہ معاملہ خراب ہو جاتا۔ تو اس مبلغ نے اپنے کزن سے، چونکہ ہم عمر تھے اور بے تکلف بھی تھے، تو اس نے اسے ڈانٹا اور اسے کہا کہ چل اٹھ نماز کے لیے چلتے ہیں۔ خواہ مخواہ باپ کے ساتھ ایسے بحث نہیں کیا کرتے۔ تو وہ اسے نماز کے لیے اٹھا کے لے گیا، تو راستے میں اس سے جو ہے وہ والدین کے حقوق بتاتا رہا، والد صاحب کے حقوق بتاتا رہا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ابا جان نہیں پڑھتے ہیں نماز، یا جو ہے وہ نہیں، تمہیں وہ اس طرح سے تربیت بھی نہیں کی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آپ پیار کے ساتھ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابا جان آپ بھی چلیں نماز کے لیے، تشریف لے چلیں، تو یہ اچھی بات ہوتی۔ تو اس طرح غصے کا اظہار نہیں کیا جاتا، تو تمہیں اس طرح سے والد سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ الغرض وہ حقوق والدین کے بتاتا رہا، والد کے جو ہے وہ احسانات بھی بتاتا رہا۔ تو اسے کہا کہ اب جب واپس جاؤ نا تو باپ کے قدموں میں گر جانا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے، اور کہنا کہ ابا جان مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں۔ خیر وہ گئے، نماز پڑھی اور واپس جو ہے وہ آئے، تو آتے ہی بیٹا باپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ ابا جان مجھے معاف کر دیں کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور بھائی نے مجھے سمجھایا ہے، تو مجھے اتنا دین کا علم بھی نہیں ہے، تو مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو باپ نے بیٹے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ بیٹا یہ غلطی تمہاری نہیں، یہ میری تربیت کی غلطی ہے کہ میں خود بھی نماز کے لیے نہیں جاتا ہوں، تمہیں بھی نماز کے لیے نہیں کہتا تھا، تو خود بھی دنیا دار ہوں، تمہیں بھی دنیا داری میں ہی جو ہے وہ لگائے رکھا، تو انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد جو ہے وہ میں بھی مسجد میں جایا کروں گا اور تم بھی مسجد میں جایا کرو گے۔ تو دیکھا میرے پیارے بھائیوں کہ نرمی سے سمجھانے کی، اور کس کو سمجھانا ہے، کیسے سمجھانا ہے، تو اس کا یہ فارمولہ، حکمت اس کی
جو ہے وہ کام آئی، اور الحمدللہ دونوں باپ بیٹا نمازی بن گئے، اور انہوں نے گھر کے ماحول کو بھی جو ہے سدھارنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں گناہ میں ملوث ہے تو اپنے گناہوں کو بھول کے ہم اس کے گناہ کے پیچھے پڑ جائیں اور اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، اور پھر دوسرے کو نصیحت کرنی ہے تو ایسی نصیحت کرنی چاہیے کہ جس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو اس نے الحمدللہ اس کے بیٹے کو سمجھایا، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے دونوں باپ بیٹا نمازی بن گئے، اور انہوں نے گھر میں بھی جو ہے وہ نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ تو حکمت کے ساتھ سمجھائیں، اور شدت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نرمی کے ساتھ سمجھائیں، محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنے ہر بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، ہر بہن کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے کہ یہ اگر نماز نہیں بھی پڑھتے تو ہم سے بہتر ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔